ایک امیر اور حسین و جمیل عورت مدرسے کے نوجوان پر عاشق ہو گئی۔ ایک عالم دین یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت روز ایک نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ اس کو دیکھے بغیر سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ نوجوان کسی مدرسے کا طالب علم تھا، لیکن وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ نوجوان کسی طرح اس پر نظر ڈالے۔ لیکن وہ اپنی مستی میں سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا اور روزانہ اپنے مقررہ وقت پر وہاں سے گزر جاتا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن اب اس عورت کو ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کو نہ دیکھے، لیکن وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی۔ خوبصورت اتنی تھی کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو لوگ اس کو دیکھتے ہی رہتے۔ لیکن وہ عورت خود کسی کو پسند کرتی تھی، وہ اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی، اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی کہ جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے، وہ اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایسا طریقہ سمجھا دیا کہ جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بغیر نہیں جا سکتا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میری مالکن نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اماں جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت اسے کیوں بلا رہی ہے، اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید وہ کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی معذوری کی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہ عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے اپنی نظر جھکا لی۔ پھر نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ تو اس عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس عورت نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں تمہیں حاصل کروں۔ تو وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، یہ گناہ ہے۔ اس نے عورت کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ سن کر پریشان ہو گیا، اپنی عزت کو بچانے کا سوچنے لگا۔ اگر اس کی بات مانتا ہوں تو گنہگار ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں مانتا تو لوگوں کی نظر میں گر جاؤں گا۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مشکل میں پھنس گیا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی۔ تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے واش روم جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے واش روم کا پتہ دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر بہت ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی بولی کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ نوجوان اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ سبق پڑھنے بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا، آج تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کسی طالب علم نے خوشبو لگائی ہے۔ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے بدبو ہوگی اور استاد طنز کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد استاد نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگا۔
اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتہ ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو بتایا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، واللہ کی قسم تمہارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے نہیں سونگھی۔ تم نے اپنے گناہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگائی، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو خوشبو میں بدل دیا جو اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے اس کپڑے سے ہمیشہ خوشبو آتی رہے گی۔